اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکھرے موتی دوسرا حصہ۔ موت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ معجم کبیر طبرانی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس شخص کی مثال جو موت سے بھاگتا ہے اس لومڑی جیسی ہے جس سے زمین اپنا قرضہ طلب کرنے لگے اور یہ اس سے بھاگنے لگی۔ بھاگتے بھاگتے جب تھک گئی اور بالکل چکناچور ہو گئی تو اپنے بھٹ میں جا گھسی۔ زمین جو کہ وہاں بھی موجود تھی، اس نے لومڑی سے کہا، لا میرا قرضہ، تو یہ وہاں سے پھر بھاگی۔ سانس پھولا ہوا تھا، حال برا ہو رہا تھا، یوں ہی بھاگتے بھاگتے بے دم ہو کر مر گئی۔ الغرض، جس طرح اس لومڑی کو زمین سے بھاگنے کی راہیں بند تھیں، اسی طرح انسان کو موت سے بچنے کے راستے بند ہیں۔ تفسیر ابن کثیر۔ میری امت میں 4 کام جاہلیت کے ہیں۔ ابو یعلا میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 4 کام جاہلیت کے ہیں جنہیں وہ نہ چھوڑے گی۔ پہلا، حسب اور نسب پر فخر کرنا، انسان کو اس کے نسب کا طعنہ دینا، ستاروں سے بارش طلب کرنا، میت پر نوحہ کرنا، اور فرمایا نوحہ کرنے والی عورت اگر بے توبہ کیے مر جائے تو اسے قیامت کے دن گندھک کا پیراہن پہنایا جائے گا اور کھجلی کی چادر اڑائی جائے گی۔ مسلم شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے والیوں اور نوحہ کو کان لگا کر سننے والیوں پر لعنت فرمائی ہے۔ تفسیر ابن کثیر۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 24,000 مرتبہ وحی نازل ہوئی، سب سے زیادہ وحی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ حضور پر 23 سالہ زمانہ نبوت میں 24,000 مرتبہ وحی نازل ہوئی۔ کچھ مرتبہ ایک دن میں 10 مرتبہ وحی نازل ہوتی تھی، اور حضرت آدم علیہ السلام پر کل 10 مرتبہ، حضرت نوح علیہ السلام پر 50 مرتبہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر 48 مرتبہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر 10 مرتبہ وحی نازل ہوئی۔ تذکرہ خاتم الانبیاء۔ نیچے دی گئی چیزوں میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ قرآن میں شفا ہے، صدقے میں شفا ہے، زمزم میں شفا ہے، شہد میں شفا ہے، صلہ رحمی میں شفا ہے، سورہ فاتحہ میں شفا ہے، کلونجی میں شفا ہے، سفر کرنے میں شفا ہے۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی، کشمیریوں کی، روہنگیا مسلمانوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، آپ ان کی بھرپور مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، ہر شے پر قادر ہیں، آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے، ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائیے۔ یا اللہ صبر کرنے والا، شکر کرنے والا اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ آپ نے ہمارا ظاہر بھی اچھا بنایا ہے، ہمارے باطن کو بھی اچھا بنا دیجیے۔ تمام ظاہری اور باطنی بیماریوں سے اور آفات سے اور فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ حلال میں سے دے دیجیے، حرام سے بچائیے، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے۔ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔